الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فصعد يا إلهي علينا كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف لله تعالى عزیزاً محترم اللہ رب العالمین جل مجدہ کریم کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے اور اس کے محبوب دانے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صدقے سے ہم نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع محمدی مسجد درود و سلام والی میں حاضر ہے، اور اس سے قبل یہ بیان ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم کہیں سنیں اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی اور نیکی کی دعوت کے ذریعے انفرادی کوشش کے ذریعے سنتوں کا نور مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا، جھولی کو میری بھر دو، جھولی کو ہم سب کی بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا ایسے فقیر کا مغتا، ایسے سخی کا مغتا پھرتا ہے مارا مارا۔ امداد کن ازرن جو غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستغیر۔ عزت محترم، اللہ رب العالمین جل مجدہ کریم کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے جہاں پر ہم حاضر ہیں، اللہ رب العالمین جل مجدہ کریم نے قرآن مجید اور فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہیں تمہیں تمہارا مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔
نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، اے ختم نبوت کو ماننے والو، اے شفیع روز جزا کی شفاعت کا اقرار کرنے والو، تمہیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ کہیں تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو یقیناً تم نقصان پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ عزیزان محترم، آج کا مسلمان بڑی پستی کا شکار ہے، فتنے کا دور ہے، ہماری مسجدیں ویران اور ہمارے بازار آباد ہیں۔ ہمارے یہاں ایسا محسوس ہوتا ہے، ہمارے علاقوں میں، ہمارے شہروں میں، اس ملک کے وطن پاکستان میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگ نیکی کی راہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور آخرت کی طرف ان کی توجہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ بات ذہن میں رکھ لیجیے، جو آخرت سے جو چیز غفلت کرتی ہے، غفلت دلاتی ہے، وہ چیز ہے انسان کا مال۔ آدمی کہتا ہے میرا مال، میرا مال، میرا مال، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا، وہ تیرا ہے، جو تو نے پہن لیا وہ تیرا ہے، جو تو نے استعمال کر لیا وہ تیرا ہے، اور جو باقی رہ گیا وہ تیرا نہیں، تیرے وارثوں کا ہے۔ ہاں، جو تو نے اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیا، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے پاس جمع کر لیتا ہے۔ عزیزان محترم، تو ایمان جس کے حصول کے لیے انسان اپنے ماں باپ کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے آرام و سکون کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے شہر کو چھوڑتا ہے، اپنے صوبے کو چھوڑتا ہے، اپنے ملک کو چھوڑتا ہے، دیار غیر کی جانب سفر کرتا ہے، ہر قسم کی مشقتیں برداشت کرتا ہے کہ کسی طریقے سے میرے پاس دنیا کا مال اکٹھا ہو جائے، اور اس مال کے حصول کے لیے انسان اپنے آپ کو بھی بیچتا ہے، اپنے ضمیر کو بھی بیچتا ہے، اپنے دین کو بھی بیچتا ہے، بسا اوقات سب کچھ بیچنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، تو مال کی محبت انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی ایک وادی ہو، وہ خواہش کرے گا کہ میرے پاس سونے کی ایک اور وادی ہو جائے، حالانکہ انسان کا جو پیٹ ہے وہ قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے۔ عزیزان محترم، جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے قناعت۔ قناعت کا معنی یہ ہے کہ جو رب نے دیا ہے
اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے میری طاقت سے زیادہ، میری محنت سے زیادہ، میرے معاملے سے زیادہ اے مالک و مولا تو نے مجھے عطا کیا ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے۔ آدمی بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، تو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے تو پھر وہ بہت ساری غلطیاں کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے ایمان والو، کہیں تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ تو یہ جو مال ہے، یہ مال انتہائی خطرناک چیز ہے۔ مال کے حصول کے لیے انسان جائز اور ناجائز تمام معاملات کو اختیار کرتا ہے۔ حالانکہ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، انسان اگر آخرت کی طرف متوجہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی جانب اگر توجہ دے، تو وہ مال کی نحوست سے، مال کی ہلاکتوں سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیجئے، انسان یہ سوچتا ہے یہ مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا، یہ مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا۔ یاد رکھ لیجیے، مال جو ہے یہ دھوپ اور چھاؤں کی طرح ہے، آج کسی کے پاس کل کسی کے پاس ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج یہ مال ہمیں عطا کیا ہے تو ہم اللہ کی رضا کے لیے اس مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر کے آخرت میں رب کی بارگاہ میں مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گھمکولوی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں، آپ کی تعلیمات کا خلاصہ ہے کہ دو باتوں کا آدمی عہد کر لے۔ نمبر ایک کہ مال جائز طریقے سے کماؤں گا، نمبر ایک، اور نمبر دو مال کو جائز طریقے سے جائز مقام پر خرچ کروں گا، جائز جگہ پر خرچ کروں گا، یعنی کماؤں گا بھی جائز طریقے سے اور خرچ بھی جائز طریقے سے کروں گا، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ جو لوگ مال حلال کماتے ہیں، اس کو بچے کو یہاں سے بھیجنا ہے، اس کو بھیجنا ہے یہاں سے، چلو یہاں سے دونوں کو بھیج دو۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، مال حلال کی کتنی برکتیں ہیں، رزق حلال کی کتنی برکتیں ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے جس کی وجہ سے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میرا عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، میری ہر دعا رب ذوالجلال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ نے فرمایا، اے سعد، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے، تمہاری ہر دعا کو قبول فرما لے، تو پھر تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا۔ وہ کام یہ ہے کہ تم لقمہ حلال کو اپنے لیے لازم کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ ایسا نہیں محترم، رزق حلال کی بڑی برکت ہے، رزق حلال کی بڑی سعادتیں ہیں۔ کاش ہم رزق حلال حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور
اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے یا ایھا الناس کلوا من طیبات، اے انسانوں کھاؤ حلال و طیب رزق۔ پتہ چلا رزق بھی حلال ہو اور اس کے حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ بھی حلال ہو۔ مثلا ایک چیز ہے، ہم گائے کا گوشت کھا رہے ہیں، بکرے کا گوشت کھا رہے ہیں، مرغی کا گوشت کھا رہے ہیں، یہ حلال ہے، اور اس کو حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ بھی حلال ہے۔ یہ نہیں کہ رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے، چوری اور ڈکیتی کے ذریعے، مال حرام کے ذریعے سے رزق حلال حاصل کیا جا رہا ہے، تو یہ بات درست نہیں۔ رزق بھی حلال ہو اور اس کے حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ بھی حلال اور طیب ہو۔ تو فرمایا اے سعد بن ابی وقاص، جب تم لقمہ حلال کو اپنے لیے لازم کر لو گے، اللہ تبارک و تعالی تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ عزیزان محترم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، کہیں تمہیں تمہارا مال، تو مال کے حوالے سے ہم نے سنا، فرمایا تمہاری اولاد ان ذکر اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ ہاں یہ اولاد بہت بڑا فتنہ ہے۔ خود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہی اولاد ہے جو تمہیں بزدل بناتی ہے، یہی اولاد ہے جو تمہیں کنجوس بناتی ہے۔ کہ اگر میں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا تو پھر میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ اگر اللہ کی راہ میں میں نے مال خرچ کیا تو پھر میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ فرمایا یہی اولاد تمہیں بخیل بھی بناتی ہے، یہی اولاد تمہیں بزدل بھی بناتی ہے۔ اور ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے۔ عزیزان محترم، یہ مال اور اولاد انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ اب میں نے اپنے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبد الشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی ہمکولوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ اس کے متعلق اپنا کچھ جوہر ہمیں عطا فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ڈاکٹر صاحب ایک بات کی طرف توجہ دو، آج ہم اپنے بچوں کو دینی علم کیوں نہیں سکھاتے، دین کی طرف راغب کیوں نہیں کرتے؟ آپ دیکھ لیجئے آج ہمارے میں سے اکثریت بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو اسکول میں داخل کر دیا جاتا ہے، اس کو بچے کے ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، اس کے چچا اور ماموں کی خواہش ہوتی ہے، اس کے دادا اور نانا کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا یہ بچہ ڈاکٹر بھی بنے، کوئی کہتا ہے انجینئر بناؤں گا، کوئی کہتا ہے ایڈوکیٹ بناؤں گا، کوئی کہتا ہے میں اسے آئی ٹی بناؤں گا۔ ارے خدا کے بندے، آپ اسے سب کچھ بنائیں لیکن پہلے اسے رسول کا غلام بنائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، یہاں ہمارے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، قبلہ شیخ طریقت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ڈاکٹر صاحب سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم دین کا علم اس لیے نہیں سکھاتے، ہماری اکثریت دین کے علم کی طرف اس لیے راغب نہیں ہوتی، اس لیے وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتی کہ اس میں دنیا کا مفاد کم اور آخرت کا مفاد زیادہ ہے۔ عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ ہمارے میں سے اکثر دوست یہ خواہش کرتے ہیں، ان کی چاہت ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دنیا میں ایسی تربیت کریں
کہ دنیا کا زیادہ سے زیادہ وہ مال اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ عزیزان محترم، یہی بچہ دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، دین کی طرف اس کی تو کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ اگر وہ کہا جائے قرآن پاک تو کہا جاتا ہے بچہ اسکول جاتا ہے، دوپہر میں ٹیوشن جاتا ہے، بس 10-15 منٹ کے لیے ہم نے کسی مائی صاحبہ کو رکھ لیا ہے، وہ بچہ مائی صاحبہ سے پڑھ لیتا ہے، یا کسی قاری صاحب کو رکھ لیا ہے، وہ 10-15 منٹ اس کو سبق دے کر چلے جاتے ہیں، باقی ہم خود اس کو پڑھا دیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے، اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، جو بچہ نماز جمعہ تک کے لیے آنے کے لیے تیار نہ ہو، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہ ہو، پاکی ناپاکی کے مسائل اس کو نہیں آتے ہوں، تو عزیزان محترم یہ کتنا بڑا المیہ ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے یہ واقعہ مجھے بتایا، ایک شخص جس زمانے میں لوگ جاپان جاتے تھے بہت زیادہ مال کمانے کے لیے، جاپان جانے کا بڑا کریز تھا، لوگ جاپان جاتے تھے اور وہاں سے جا کر بہت زیادہ مال کماتے تھے۔ ایک آدمی پاکستان سے جاپان پہنچا، اس کی جوانی تھی، اس نے وہاں پر جا کر شادی بھی کی، بچے بھی ہوئے، بہت مال کمایا، اپنے بچوں کو اس نے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائی، دنیاوی علوم و فنون میں اس نے ان کو مہارت دلوائی، لیکن جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے بچوں کی دینی تربیت نہیں کی۔ عزیزان محترم، جب اس کے والد صاحب کا انتقال ہوا، یہ بات سوچنے سے تعلق رکھتی ہے، یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ جب اس کے والد ماجد کا انتقال ہوا تو اب دفن کرنے کا معاملہ آیا، اب دفن بھی کرنا ہے جاپان میں۔ جاپان کے اندر ایسے نہیں ہے کہ جسے ٹنڈو یوسف میں جا کر دفنا دیا، 2-4-5 ہزار میں کام ہو گیا، یا کینٹ کے قبرستان میں 20-25 ہزار روپے دے کر دفنا دیا، کہ وہاں پر ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جاپان میں ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے وہاں پر زمین خریدنی پڑتی ہے، حکومت سے اجازت لینی پڑتی ہے، پھر وہاں پر اس زمین کو کھود کر برابر کیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اتنے سارے معاملات جب اس بیٹے نے سنے، اس نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، ارے میرے دوستو کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ میں اپنے باپ سے آسانی سے چھٹکارا پا سکوں۔ عزیزان محترم، اس کے دوست کہنے لگے عیسائیوں کا بھی یہی طریقہ ہے، مسلمانوں میں یہ ہے کہ سیدھا زمین میں دفن کیا جاتا ہے، لیکن عیسائیوں میں یہ ہے کہ بکسا بنایا جاتا ہے اور اس بکسے کے ذریعے قبر میں اتارا جاتا ہے۔ اس نے کہا اس سے بھی کوئی آسان طریقہ ہو؟ انہوں نے کہا ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ لکڑیاں منگائی جائیں اور اس لکڑیوں کو جلایا جائے اور اس میں تمہارے باپ کی لاش کو ڈال دیا جائے اور اس کو جلا کر خاک کر دیا جائے۔ سب سے آسان طریقہ یہی ہے۔ اس نے کہا مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، لہذا لکڑیاں منگائی جائیں، اور اس نے لکڑیاں منگا کر اس لکڑیوں کو جلایا اور اپنے باپ کی لاش کو اس نے آگ لگا دی۔ عزت محترم، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس میں قصور کس کا ہے؟ لوگ کہتے ہیں صاحب بچہ بڑا بے شرم تھا، بچہ بڑا بے حیا تھا، اس نے اپنے باپ کی قبر کو، باپ کی لاش کو اس نے آگ لگا دی۔ عزیزان محترم، بچے کا قصور اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے بڑا قصور اس کے ماں باپ کا ہے کہ اس کے ماں باپ نے اس بچے کی دینی تربیت نہیں کی۔ میرے سے ہمارے دوست نے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے،
میں آپ کی توجہ چاہوں گا، ایک بہت اہم بات ہے، وہ جو دوست خود تو نمازی ہیں، خود تو پرہیزگار ہیں، کچھ تو رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں اور نفلی روزوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں، خود تو قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور بہت کچھ نیکی کرتے ہیں، لیکن ان کے بچے نیکی کی راہ کی طرف راغب نہیں۔ وہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے۔ میں نے کہا بولیے۔ کہ بات یہ ہے کہ میں خود بھی نمازی ہوں، نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، حد المقدور کوشش کرتا ہوں کہ نیکی کروں، لیکن میری اولاد مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، رمضان کے روزے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، نیکی کی بات سننے کے لیے وہ تیار نہیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے کچھ تو بتائیے، کوئی تو ایسی بات ہو، آپ میری رہنمائی کیجئے۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ بھائی قرآن حدیث پاک میں آتا ہے، میرے اور آپ کے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، المرء علی دین خلیلہ، ہر آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، ہر آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، لہذا جب وہ دوست بنائے تو یہ دیکھے کہ میں کس کو دوست بنا رہا ہوں۔ اگر وہ کسی دعوت اسلامی والے کو اپنا دوست بنا لے، کسی اچھے دوست انسان کو اپنا دوست بنا لے، کسی نمازی کو دوست بنا لے، کسی روزہ دار کو دوست بنا لے، کسی یا رسول اللہ کہنے والے کو، رسول کے غلام کو اپنا دوست بنا لے، حضور غوث پاک محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام سے وہ وابستہ ہو جائے، انشاءاللہ عز و جل اس پر نیکیوں کا رنگ چڑھ جائے گا۔ لیکن اگر اس کی دوستی ہو گئی کسی شرابی سے، اس کی کسی دوستی ہو گئی کسی زانی سے، اس کی دوستی ہو گئی کسی سود خور سے، اس کی دوستی ہو گئی کسی شرابی سے، اس کی کسی دوستی ہو گئی ڈکیت سے، چور سے، بدماش سے، عزیزان محترم، تو پھر وہ چور بن جائے گا، زانی بن جائے گا، شرابی بن جائے گا، وہ دہشت گرد بن جائے گا۔ اس لیے بات یہ ہے، اگرچہ ہم نیک ہیں، چلے بھائی اگرچہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اگرچہ ہم اچھائی کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کی؟ ہمارا بچہ ہمارے پاس کتنی دیر بیٹھتا ہے؟ ہم دیکھیں ہمارا بچہ ہمارے پاس 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، باقی وہ جو 22 گھنٹے گزارتا ہے وہ شیطان کی صحبت میں گزارتا ہے۔ صحبت طالع ترا طالع کنن، بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے، صحبت سہل ترا سہل کنن، اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے۔ اور ادھر محترم اگر ایک بچہ نماز نہ پڑھے، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی ماں باپ نے آ کر ہم سے یہ کہا ہو کہ ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا تعویذ دے دیجیے، کوئی ایسا عمل بتا دیجیے کہ میرے بچے نماز پڑھ جائیں، میرے بچے دیندار بن جائیں، میرے بچے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں آ جائیں۔ خدا کی قسم شاد و نادر کوئی آ کر لاکھوں میں ایک اگر ایک آ کر کہہ دے تو اس کا کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن بات یہ ہے اکثریت اس بات سے غافل ہے، اکثریت اس بات کو پسند ہی نہیں کرتی کہ ان کے بچے نمازی بنے، ان کے بچے نیکوکار بنے، ان کے بچے اللہ اس کے رسول کے فرما بردار بنے۔ ہمارے ایک علامہ صاحب ہیں، ہمارے دوست تھے، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہماری حالت بڑی عجیب ہے، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم خود بھی جمعے کے دن نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھی جمعے کے دن ہی ساتھ لے کر آتے ہیں۔ 2 بچے بغل میں ہوں گے، دودھ پیتے بچے، اتنی عجیب تماشا ہے صاحب۔ میں اس کو نمازی بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیسا نمازی؟ ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، بچے کی دینی تربیت کیجیے، بچے کو دین سکھائیے، اللہ اس کے رسول کی محبت اس
کے دل میں داخل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ لیکن اگر ہم نے کوشش نہیں کی، اور جیسا کہ ہمارا عالم یہ ہے، تو جیسا بھی آپ نے سنا کہ اس بچے نے اپنے باپ کی لاش کو آگ لگا دی، یہ کوئی خطرناک کام، اور یہ ضروری نہیں، یہ تو جاپان کا واقعہ میں عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے اس ملک میں کون سی کمی ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کی کون سی دینی تربیت کی ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر تو بنایا، کیا ہم نے اس کو قرآن پڑھایا؟ ہم نے اپنے بچے کو انجینئر بنایا، کیا ہم نے اس کو قرآن پڑھایا؟ ہم نے اپنے بچے، اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب ہم نے قرآن پڑھایا ہے، قرآن پڑھایا ہے۔ ایک ہوتا ہے پڑھنا اور ایک ہوتا ہے سیکھنا۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان قرآن سیکھتے تھے، دین کا علم سیکھتے تھے۔ پڑھنے میں اور سیکھنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ پڑھا تو ایسا ہے جسے نیوز پیپر پڑھ لیا، اخباری کاغذ پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ سیکھ رہا ہوں اس کو اپنی زندگی پر نافذ کروں گا۔ عزیزان محترم، ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، میں نے اپنے شیخ الحدیث سے سوال کیا، میرا طالب علمی کا زمانہ تھا، ہمارے شیخ الحدیث شیخ الفقہ علامہ صوفی رضا عباسی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، جو قبلہ سید افسر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور قبلہ ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ ان کے بھی استاد ہیں، تو میں ان کی خدمت میں حاضر، وہ پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے ایک حدیث مبارکہ سنائی کہ قرب قیامت میں علم دین اٹھا لیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا حضور کیا رسیوں کے ذریعے اٹھایا جائے گا؟ جو اٹھوت میں 8ویں جماعت کا طالب علم تھا، آپ نے فرمایا ڈاکٹر حافظ صاحب کیا بات کرتے ہو؟ بات یہ ہے رسیوں کے ذریعے نہیں، بلکہ جب وہ علم دین حاصل کرنے والا ہی نہیں ہوگا، جب لوگ علم دین حاصل کرنا چھوڑ دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ علم دین ختم، حاصل کرنے والے ختم ہوتے چلے جائیں گے اور دین اٹھتا ہی چلا جائے گا۔ آج ہماری کیا حالت ہے؟ پہلے 1950 کے عشرے کی بات ہے، حیدرآباد میں صرف 3 ڈاکٹر ہوتے تھے، آج تو ہر گلی میں ایک ڈاکٹر ہے، ایک اینٹ اٹھاؤ تو ایک ڈاکٹر نظر آتا ہے، ایک انجینئر نظر آتا ہے۔ یعنی تعلیم اس قدر عام ہو چکی، اور علماء کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں ایک ایسی مثال دے رہا ہوں جو دینے والی نہیں ہے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہ آج ہم دینی معاملات سے کس قدر دور ہو گئے۔ ایک بھنگی چمار نالیاں صاف کرنے والا، اس کی تنخواہ ہے 12,000 15,000 16,000 20,000، غالباً اتنی ہی ہے، اور مہینے میں 5-7 چھٹیاں بھی مار لیتا، 4 چھٹیاں تو ویسے ہی ہیں، 2-4 ویسے ہی چھٹیاں ہو جاتی ہیں۔ غرض یہ کہ اس چمار کی تنخواہ 12,000 اور 15,000 ہے۔ جو ہماری مسجد کا خادم ہے، جو مسجد کی خدمت کرتا ہے، اس کا وظیفہ کیا ہے؟ اس کو بھی اللہ معاف کرے، ہماری توجہ اس لیے بھی نہیں ہے، اس میں حقیقت میں دنیا نہیں ہے، اس میں دنیا نہیں ہے۔ اگر دنیا ملے، اگر آج حکومت پاکستان یہ اعلان کر دے کہ بھائی میڈیکل کالج میں داخلہ اس کو ملے گا، مہران یونیورسٹی میں، انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ اس کو ملے گا جو قرآن کا حافظ ہوگا، قرآن کا عالم ہوگا، جس کو نماز کے اور دین کے مسائل آتے ہوں گے، جس کو دین کی باتیں آتی ہوں گی، ہم اس کو جو ہے میڈیکل کالج میں داخلہ دیں گے، اس کو انجینئرنگ میں داخلہ دیں گے، اس کو LLB میں داخلہ دیں گے۔ لیکن پتہ چلا کہ سب ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اے ایمان والو، کہیں تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ یعنی بندہ
مال کے حصول کے لیے حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر مال کو حاصل کرنے میں لگ جائے، اولاد کے معاملے میں انسان حلال اور حرام کی تمیز کو کھو دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر ایسا تم نے کر لیا تو پھر تم سے بڑا کوئی نقصان اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ ایسا محترم مزید سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ہماری اولاد نیک ہو، آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد چلے، ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ہمارے بچے نیکوکار ہوں، پرہیزگار ہوں، تو آخر یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیے امرود کے بیج سے امرود ہی تو نکلے گا، آم تھوڑی نکلے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیج ہے امرود کا اور اس سے آم نکل رہا ہو؟ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ ہمارے حضور غوث پاک محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد ماجد، آپ کی والدہ ماجدہ، وہ کتنے متقی اور پرہیزگار تھے، کتنے نیکوکار تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے وقت کی ولیہ کاملہ عورت تھی، آپ کو کسی نے دیکھا نہیں تھا، آپ کی بد زبانی نہیں تھی، کبھی بد نگاہی نہیں کی تھی، کبھی برا کلام آپ نے نہیں سنا تھا۔ آپ کے والد ماجد وہ بھی بہت زیادہ پرہیزگار، نیکوکار اور صالح انسان تھے۔ تو عزیزان محترم، جس کا باپ بھی نیک ہو، جس کی ماں ام الخیر فاطمہ ہو، تو بیٹا عبد القادر جیلانی ہوگا۔ بھائی اولاد کی صحیح تربیت، اب بچہ ہمیں دیکھے، یہ ماں باپ تو ٹی وی پر ننگی فلمیں دیکھ رہے، ناچ گانا سن رہے ہیں، تو اولاد کیا سیکھے گی؟ یہی سیکھے گی، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی۔ بھائی اگر بابا بچوں نے دیکھا کہ ہمارے بابا جان گھر میں آئے تو بھی نماز پڑھ رہے ہیں، باہر ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ بندہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے، اس کی راتیں بھی اللہ کے ذکر سے روشن ہیں، تو عزیزان محترم ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ پھر صحبت کا اثر آتا ہے، پھر وہ اچھائی دیکھ کر اچھائی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ لیکن اب بات یہ ہے، اب تو ہمارا حال بڑا عجیب ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں گے، ہم خود بھی نیک بنیں گے۔ دیکھیں نماز 5 وقت با جماعت ادا کرنا وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمارے بہت سارے دوست ہیں نماز 5 وقت با جماعت ادا کرتے ہیں الحمدللہ، بلکہ اشراق چاشت بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں الحمدللہ۔ پھر ان کے اثرات ان کے اولاد پر آتے ہیں۔ لیکن اگر ایک بندہ خود نمازوں سے دور ہو، نیکیوں سے دور ہو، خود اللہ اس کے رسول کے ذکر کی طرف وہ راغب نہ ہو، کہتے دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یعنی سارا دن بد مستیوں میں رہا، ساری رات مستیوں میں مستیاں کرتا رہا۔ عزیزان محترم، نہ اس کو شرم نبی ہے، نہ اس کو خوف خدا ہے، تو عزیزان محترم پھر اس کا اثر کیسے آئے گا؟ امید ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے، سارا نہیں، اس میں سے، اس رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو۔ اچھا رزق سے مراد کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں صرف اولاد ہے، رزق سے مراد مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، مرتبہ اور مقام بھی ہے، سارے معاملات ہیں۔ فرمایا جو نعمت رب ذوالجلال نے تمہیں عطا کی ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ مال دیا ہے، مال کو خرچ کرو، اولاد دیا ہے، اولاد کی صحیح تربیت کرو، ان کے دل میں اللہ کی محبت،
اللہ کے رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرو۔ عزیزان محترم، اپنے اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اپنے علم کی شمع کو روشن کرو۔ اللہ نے اگر منصب دیا ہے، اس منصب سے مخلوق خدا کی خدمت کرو۔ تو عزیزان محترم، فرمایا جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے تو اب یہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی کو لازم سمجھتے ہوئے اس بات کا عزم بالجزم اپنا ارادہ مستحکم کر لیں کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح دینی تربیت کریں گے، لیکن اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گی۔ خالی یہ کہنا کہ صاحب میں نے بہت سارے بچے ہیں کہ خالی قرآن پاک پڑھایا اس کو چھوڑ دیا بس، پھر نہ وہ مسجد میں آتا ہے نہ مسجد میں اس کو آنے کی ضرورت ہے، تو کہتا میرا باپ بھی نہیں جاتا تو میں کیا جاؤں، اگر یہ ضروری کام ہوتا تو پھر میرا باپ بھی تو جاتا، اگر یہ ضروری کام ہوتا تو میری ماں بھی تو نماز پڑھتی، یا اگر یہ ضروری کام ہوتا تو پھر میں اپنے نانا کو، نانی کو، دادا کو، دادی کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دیکھتا۔ مطلب یہ کوئی کام اتنا ضروری نہیں۔ لیکن عزیزان محترم، ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، ہمیں کوشش کرنا پڑے گی۔ فرمایا اس سے قبل کہ تمہیں موت آئے، میں مسجد کے دروازے کے باہر کھڑا تھا، ایک صاحب آئے، بول تھے، یہ توجہ کے ساتھ ہی واقعہ سنیے۔ ماشاءاللہ بارش تھے، اچھا خاصا بزنس ہے ان کا، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، بظاہر دنیا میں کوئی معاملات میں بڑی سمجھ رکھتے ہیں۔ وہ باہر تشریف لائے، میں باہر کھڑا ہوا تھا۔ عزیزان محترم، حال کیا تھا؟ آتے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرے بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میرے بچے کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ خیر تو ہے، کیا ہوا حضرت، کیا مسئلہ ہے؟ کہہ رہا میرا بچہ جو ہے ایک نمبر سے اس کو پوزیشن نہیں دی، اسکول میں پڑھتا تھا، ایک نمبر سے اس کو پوزیشن نہیں دی۔ میں نے کہا اللہ اکبر۔ میں نے کہا آپ بتاؤ تو صحیح، آپ کا بچہ کون سی کلاس پڑھتا ہے، کون سے اسکول میں پڑھتا ہے؟ کہنے لگا میرا بچہ KG کلاس میں پڑھتا ہے۔ میں نے کہا اچھا، کہنا KG کلاس میں پڑھتا ہے، اسکول بھی جاتا ہے، ٹیوشن بھی جاتا ہے، میں اس کو گھر میں میں بھی محنت کراتا ہوں، اس کی ماں بھی پڑھاتی ہے، اور ایک نمبر سے اس کی پوزیشن نہیں آئی۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا کیا یہ بتائیے، کیا آپ کا بیٹا مدرسے میں پڑھتا ہے؟ کیا آپ نے اس کو قرآن پڑھنا سکھایا ہے؟ کہنے لگا نہیں، وہ تو میں 2 سال کے بعد سکھاؤں گا۔ سال کے بعد؟ یہ 2 سال کے بعد؟ میں نے کہا پھر کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ سال کے بعد زندہ رہیں؟ اچھا کوئی ہے ایسا جو یہ کہے کہ آئندہ سال آپ کے ساتھ میری زندگی ہوگی؟ ہے کوئی ایسا؟ چلے کوئی بچہ ہی کہہ دے، کوئی کما رہا ہے آدمی کہہ دے، چلو بھائی کسی کی صبح ہے، کسی کی دوپہر ہے، کسی کی شام ہے، چلو صبح والا کہہ دے۔ کوئی بھی شخص یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میں آئندہ سال تک زندہ ہی رہوں گا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، اب میں بجائے اس فکر میں کہ میں اس اسکول کے پرنسپل سے جا کے لڑوں، میں اپنے بچوں کی دینی تربیت کروں گا، اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤں گا، اس کو دین سکھاؤں گا، اسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار کروں گا۔ بات یہ ہے کہ ہمیں کرنا تو پڑے گا بھائی، اگر ہم نہیں کریں گے اور ہم آگے نہیں کرتے، ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے، اور یہ حالت ہے کہ بچے کو دنیا کے معاملات میں ہم سب کچھ سکھاتے ہیں، ہماری توجہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ دنیا کے اندر نام پیدا کرے، منصب حاصل کرے، دنیا میں شہرت حاصل کرے، اور دین کے معاملات میں اس کی توجہ 0/0 ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، خدا را اب بھی ہوش کیجیے، اب بھی ہوش کیجیے۔ ایسا ہوتا ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جنازہ پڑھانے کے لیے پورے محلے میں کوئی نہیں ہوتا، پورے محلے میں جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، لوگ پکڑ جب یہاں جنازہ، کہیں غسل دینے والا نہیں ہے۔ کیا آپ غسل نہیں کرتے؟ کیا ہمیں
کفن دینا نہیں آنا چاہیے. ہمیں نہیں پتا کہ مرد کو کفن کے کتنے کپڑے دیے جاتے ہیں، عورت کو کتنے کپڑے دیے جاتے ہیں، اور مرد کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہے، اس کو قبر میں اتارنے کا کیا طریقہ ہے، اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھنی چاہیے، اس میں کون کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا. تو پھر بات یہ ہے کہ پھر میں یہ کہنا پڑے گا کہ ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. بھائی جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے، انسان اس اہمیت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کتنی کوشش کرتا ہے. ایک خاتون میرے پاس آئی، بس یہ آخری باتیں عرض کر رہا ہوں، بیان کو میں سمیٹ رہا ہوں، کیونکہ حسب معمول ہمارا یہی حال ہے کہ بیان ختم ہوگا اور پھر ہم مسجد میں آئیں گے. وہ ڈاکٹر صاحب کا بیان ختم ہو تو میں بیان ختم کرنے کی طرف ہوں تاکہ جماعت مل جائے، ورنہ وہ بیچارے جماعت سے محروم ہو جائیں گے. ایک خاتون میرے پاس آئی، یہ آخری بات عرض کرتا ہوں. چلیے میرے پاس وہ خاتون آئی اور کہنے لگی ڈاکٹر صاحب میرا بیٹا ہے 10 سپارہ کا حافظ ہے، 11 سپارہ پڑھ رہا ہے، لیکن اس کو یاد نہیں رہتا. استاد صاحب کی شکایت آ رہی ہے، آپ کچھ کیجئے، آپ دیکھیے کہ کہیں اس پر کوئی کالا پیلا تو نہیں ہے. میں نے کہا اچھا بھائی. میں نے پوچھا، میں نے کہا ایک بات بتائیے باجی، ایک بات بتائیے آپا، ایک بات بتائیے، آپ اس بچے کے معمولات سے تھوڑا مجھے آگاہ کیجئے کہ صبح کب اٹھتا ہے، رات کو کب سوتا ہے، اس کے معمولات کیا کیا ہیں. کہنا میں اس کو 7 بجے یا 7:15 بجے اٹھاتی ہوں. میں نے کہا فجر کی نماز، کہنا نہیں فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، ہم اس کو اٹھاتے نہیں ہیں فجر کے لیے. میں نے کہا ظہر کی نماز، کہنا ظہر بھی نہیں پڑھتا. کہنا عصر کی نماز، کہنا عصر کی بھی نہیں پڑھتا، نماز ایک بھی نہیں پڑھتا. میں نے کہا اس سے بڑا جادو اور کیا ہوگا، یہ تو بہت بڑا جادو ہے، یہی تو بہت بڑا جادو ہے. ایک بندہ مسجد میں ہو، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہو اور نماز پڑھنے کے لیے وہ تیار نہ ہو. تو عزیزان محترم، میں نے کہا بیوی آپا بچے کو نمازی بنائیے، پہلے بچے کو نماز تو پڑھائیے. یہ قرآن اللہ کا نور ہے، یہ گناہگاروں کے دلوں میں نہیں سماتا، اگر آ بھی جائے تو نکل جاتا ہے. یہ بات میں بتا دوں آپ کو، میں نے خود نے دیکھا، اپنے ذاتی مشاہدات و تجربات میں ہیں، اور 30 سال سے میں یہ دیکھ رہا ہوں جو بچے نماز نہیں پڑھتے، نیکی نہیں کرتے، اگر وہ قرآن کے حافظ بن بھی گئے تو قرآن ان سے نکل جاتا ہے. ایسے کئی بچے بھلے نہ وہ دنیا میں انجینئر ہو، دنیا میں ڈاکٹر ہو، کچھ بھی ہو، لیکن پتہ چلا کہ چونکہ اس نے نیکی نہیں کی، وہ نیک ماحول سے وابستہ نہیں رہا، قرآن اس سے رخصت ہو گیا. تو عزیزان محترم، کاش ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں گے نا. ایک مدرسے میں امتحان لینے کے لیے گیا، 60 65 70 بچے ہیں، رات کا وقت ہے، 10 بجے کا وقت تھا. مدرسے کے ناظم نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بچوں کا امتحان لے لیجیے. میں کہا چلے بھائی میں آ جاتا ہوں. میں امتحان لینے کے لیے گیا تو میرے ذہن میں پتہ نہیں کیا بات آئی. میں نے کہا بھائی ایک بات بتاؤ، اتنے سارے بچے بیٹھے ہیں، یہ بتاؤ عشاء کی نماز کس کس نے پڑھی ہے؟ بھائی مسجد میں بیٹھے ہو، مسجد سے ملحقہ مدرسے کی عمارت، اس میں بیٹھے ہو، تمہارا وضو ہے، عشاء کی نماز کو ختم ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا ہے. چلو یہ بتائیے آپ میں سے اتنے سارے بچے ہیں، ان میں سے کس کس نے عشاء کی نماز پڑھی ہے؟ 1 بچہ یا 2 بچے یا 3 بچے، انہوں نے ہاتھ اٹھایا، باقی سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا ناظرین صاحب یہ سارے کے سارے امتحان میں ناکام ہو گئے. پہلے آپ ان سے نماز پڑھوائیے، انہوں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ بچہ مسجد میں موجود ہے، بچہ مدرسے میں موجود ہے، لیکن بچہ نمازوں سے دور ہے. اور عزیزان محترم، خدا را اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کیجیے. دیکھیں ایسی دعوت جس میں آدمی دیر تک جاگتا رہے کہ فجر کی نماز فوت ہو جائے، اس میں جانا کوئی ضروری تو نہیں ہے. اب کہتے ہیں یار میرا چچا ہے، میرا ماموں ہے، میرا بھتیجا ہے، وہ ناراض ہو جائے گا. یار تجھے لوگوں کی ناراضگی کا بڑا خیال ہے. اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے، یہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے
آخری بات عرض کر رہا ہوں، ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو، جس طرح تم اپنے پنچ کا خیال کرتے ہو، اپنے چودھری کا خیال کرتے ہو، اپنے رشتہ داریوں کا خیال کرتے ہو، اتنا خیال اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا کرتے تو دنیا بھی مل جاتی اور آخرت بھی مل جاتی۔ ہم دعوت میں اس لیے جاتے ہیں کہ یار وہ رشتہ دار ہے وہ ناراض ہو جائے گا، میں نہیں جاؤں گا تو میرے یہاں کون آئے گا، یار اس کی شادی میں جانا ضروری ہے، یار اس کی شادی میں جانا ضروری ہے۔ رات کو 3 بجے تو مائی بیٹھ رہی ہے، تو 3 بجے تک وہ ڈول ٹماکے ہو رہے ہیں، سارے کام ہی غیر شرعی ہو رہے ہیں، ہم صرف اس کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ تو ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، کاش دین کی سمجھ ہونی چاہیے۔ اللہ جہاں مقابلہ ہو جائے دین اور دنیا کا، وہاں دین کو فوقیت دینی چاہیے، دین کو دنیا پر دنیا کو قربان کر دے اور دین کی حفاظت کر لے۔ امید ہے انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے تو کامیاب ہوں گے، ورنہ ہم تو کہتے ہیں یار، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب یار نمازوں کی پھر قضا ادا ہو جائے گی، یہ کھانا نکل گیا، یہ رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، یہ میری بہن ناراض ہو جائے گی، یہ میرا بھتیجا، یہ میرا رشتہ دار، یہ میرا عزیز، یہ میرا پڑوسی، یہ ناراض ہو جائے گا۔ ارے کل ہوتا ہو تو آج ہو جائے، آج ہوتا ہو تو ابھی ہو جائے، لیکن ہم سے اللہ اس کا رسول ناراض نہ ہو۔ کیا کہنے سے ہونا چاہیے نا؟ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں، ابھی آواز بھی نہیں نکل رہی ان کے پیروں سے، تو میں وہ خطاب نہیں کر رہا، میں سارے آواز آ رہی ہے سب کو، بھائی بات تو صحیح ہے نا؟ تو ہم کیا کریں گے جب اللہ اس کے رسول کا معاملہ ہوگا تو پھر ساری دوستیاں ختم ہیں، سارے معاملات ختم ہیں۔ اس لیے جہاں دین کی بات آتی ہے وہاں دنیا کو ختم کر دیا جائے اور اللہ اس کے رسول کی بات کو اہمیت دی جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جناب قبلہ ڈاکٹر حافظ محمد شکیل صاحب نقشبندی قادری بلبل مدینہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اس نیک جذبات پر قائم و دائم رکھے۔ سارے دوست مل کر کہہ دیجئے کہ انشاءاللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کو یاد رکھیں گے، اس سے کہہ دیجئے یاد رکھیں گے انشاءاللہ، اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ جب زبان سے کہیں، جب دل میں ارادہ ہو، حال ہی نہیں پھر نہیں کہیں، پھر ایسے بن جائے جیسے گونگے ہیں کہ آپ کی زبان ہی نہیں ہے، ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے میں نے دیواروں سے بیان کیا ہے۔ اب آپ کہیے کہ جو کچھ میں نے سنا ہے انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا، خود بھی کروں گا، اپنے بچوں کو بھی نیکی کی دعوت دوں گا اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دوں گا۔ جب دونوں معاملات ہوں گے، دنیا اور دین کا معاملہ ہوگا، تو میں دین کو اہمیت دوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ ہمارے انشاءاللہ کی لاج رکھے، ہما توفیق الا باللہ۔ اذان ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد سنا دے رہا ہے۔ ابھی ندیم صاحب آگے